بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تفسیر عثمانی میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 کی تفسیر میں ایک بہت ہی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے ناشر سے، جس کے بارے میں بہت سخت ہدایات ناشرین کے نام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جاری کیے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ جگہ اور وہ غلطی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جس ساتھیوں کے پاس تفسیر عثمانی ہو تو وہ اس غلطی کا ضرور نشاندہی کرے اور ان کو ٹھیک کر لے۔ محترم سامعین، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 کی تفسیر اگر آپ لوگ کھول کر دیکھیں، جس میں لکھا ہے کہ حنفیہ متروک التسمیہ عمدن کے مسئلے میں ذکر حکمی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اسکرین شاٹ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو سرخ دائرے کے اندر ہم نے بند کیا ہے۔ حالانکہ اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو جملہ اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ حنفیہ متروک التسمیہ سہون یا نسیانن میں ذکر حکمی کے قائل ہے، نہ کہ متروک التسمیہ عمدن میں۔ یہ اصل میں مؤلف رحمت اللہ علیہ کی سبقت قلم ہے یا کسی ناشر کی غلطی ہے۔ پھر آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں مقالات عثمانی کا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 64 اور 65۔ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سوال کے جواب میں اس مقام پر عمدن کو حضرت مؤلف رحمت اللہ علیہ اس کی سبقت قلم یا غلطی قرار دیا ہے، اور ناشرین کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ اس مقام پر تعلیق اور حاشیہ لگا کر اس غلطی کی نشاندہی اور درست مسئلے کی وضاحت کرے۔ محترم سامعین، تفسیر عثمانی اور مقالات عثمانی کے تصاویر آپ لوگوں نے اسکرین پر دیکھ لیے۔ محترم سامعین، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، جب بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے کسی کتاب کے بارے میں ان کو کسی نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب اس کتاب میں یہ غلطی ہے، تو انہوں نے فوراً دیکھنے کے بعد اس غلطی کو تسلیم کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بڑے لوگ، اور بڑے لوگوں کا ضرب بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ان کے لیے اول تو ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جب ہیلوں بہانوں سے کچھ نہ بنے تو پھر لڑنے اور بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو جب بھی کسی نے اس طرح کی غلطی کی نشاندہی کروائی ہے تو وہ باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بلا کر وہاں پر نشاندہی کرتے ہیں اس غلطی کا، اور پھر اگر نشر کرنے والا ہے یا وہ مؤلف وغیرہ اس کو لکھ دیتے ہیں اور اس غلطی کو آئندہ ایڈیشنوں میں دور بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح تقریباً ہمارے تمام اکابرین ہیں الحمدللہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ حنفیہ متروک التسمیہ عمدن کے مسئلے میں ذکر حکمی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پر عمدن کا لفظ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ سہون یا نسیانن ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں پھر جب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر شیئر بھی کیا کہ حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی سبقت قلم ہے یا کسی ناشر کی غلطی ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے مقالات عثمانی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 اور 65، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس مقام پر عمدن کو حضرت مؤلف رحمہ اللہ کی سبقت قلم یعنی غلطی قرار دیا ہے، اور ناشرین کو یہ تاکید بھی فرمائی ہے کہ وہ اس مقام پر تعلیق اور حاشیہ لگا کر اس غلطی کی نشاندہی اور درست مسئلے کی وضاحت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا